کیا آپ بھی ان دنوں سوشل میڈیا پر چلتی خبروں، ٹریول ایجنٹس کی خاموشی اور ہر روز بدلتی سعودی پالیسیز کی وجہ سے پریشان ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ کون سی خبر درست ہے اور کون سی صرف افواہ؟ یہی وہ سوال ہیں جو اس وقت لاکھوں پاکستانی، انڈیا اور بنگلہ دیشی بھائی بہنوں کے ذہن میں ہیں۔ لیکن پریشان نہ ہوں، آج کی ویڈیو میں ہم سادہ اور آسان زبان میں اصل صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ نئی پالیسیز کیوں لائی گئیں، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کیسے آپ اطمینان کے ساتھ عمرہ ویزا لے سکتے ہیں، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو چند ایسی قیمتی ٹپس دیں گے جو آپ کے مقدس سفر کو سکون اور سہولت کے ساتھ گزارنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ السلام علیکم، دس از انیس اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر سعودی عرب نے یہ سختیاں کیوں لگائیں؟ کیا یہ سب کے لیے تھی؟ نہیں، زیادہ تر پابندیاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، مصر اور افریقہ کے کچھ ممالک کے لیے مخصوص ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان ممالک سے ویزا کے غلط استعمال کے کیسز سب سے زیادہ سامنے آئے، جیسا کہ کچھ لوگ عمرہ ویزا پر آ کر ہوٹل بک نہیں کرتے تھے اور حرم یا سڑکوں پر سو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک کمرہ 2 افراد کے نام پہ ہوتا تھا، انہیں 7-8 لوگ اس میں ٹھونس دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی افراد بھیک مانگنے یا غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے تھے۔ کچھ کا ویزا ختم ہو گیا مگر وہ چھپ کر سعودی عرب میں ہی کام کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اپنی فیملیز کو بھی عمرہ ویزا پر بلا لیتے تھے، جبکہ یہ فیملی وزٹ ویزا کے ذریعے ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب سعودی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہا تھا اور جو لوگ جائز طریقے سے آتے تھے وہ بھی مشکلات کا شکار ہو جاتے۔ اسی لیے نئی پالیسی بنائی گئی تاکہ سسٹم کو بہتر کیا جا سکے۔ اگر ہم نئی پالیسیز کی ایک جھلک دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ نئی پالیسیز کیا ہیں، تو اب صرف آیاتا رجسٹرڈ کمپنیز کو عمرہ ویزا جاری کیا جائے گا جن کا ٹریک ریکارڈ کلین ہوگا۔ مطلب اس سے پہلے انہوں نے جو عمرہ ویزا جاری کیا اس کے اوپر کوئی غیر قانونی کام یا ان کا کوئی اسی طرح سے ظاہر پکڑا نہ گیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوٹل اور ٹرانسپورٹ کی کنفرم بکنگ دکھانا لازمی ہے، اس کے بغیر ویزا اپلائی ہی نہیں ہوگا اور اگر ہو بھی جائے تو ریجیکٹ ہو جائے گا۔ ایک کمرے میں 4 سے زیادہ لوگ نہیں رہ سکتے۔ کمیشن ایجنٹس اور غیر رجسٹرڈ ٹور آپریٹرز کو سسٹم سے باہر کر دیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات، تمام ورچوئل آئی ڈیز بلاک کر دی گئی ہیں۔ لہٰذا اب معاملہ صاف ہے، یا تو قانونی طریقہ یا پھر بالکل نہیں۔ اس کے علاوہ ویزا اپلائی کرنے کے بعد مینول ویریفیکیشن کو بھی لازمی کر دیا گیا ہے، جس کے اوپر ہم آلریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ آپ ہماری عمرہ سیریز پلے لسٹ میں جا کے تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جس کے اوپر ہم تمام معلومات آپ کو اپ ٹو ڈیٹ دے چکے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے حل کیا ہے، تو چلیے اسے آسان مرحلوں میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے صرف رجسٹرڈ کمپنی یا ایجنٹ سے رابطہ کریں۔ رجسٹرڈ کمپنیز کی لسٹ ہمارے واٹس ایپ چینل اور ہمارے فیس بک پیج پہ موجود ہے، آپ وہاں سے رابطہ کر کے PDF فارمیٹ میں حاصل کر سکتے ہیں یا منسٹری کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ صرف ریٹ نہ دیکھیں، ہوٹل کا لوکیشن اور سہولتیں گوگل میپ پر خود جا کر چیک کریں کہ کتنا ڈسٹینس ہے اور کیا کیا سہولت آپ کو دی جا رہی ہے اور جو آپ کو کہی جا رہی کیا واقعی وہ موجود ہیں یا نہیں۔ کوئی بھی پیمنٹ کرنے سے پہلے ریٹیل ایگریمنٹ لازمی کر لیں اور کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر پیکیج کی مکمل ڈیٹیل حاصل کریں اور پیمنٹ کرنے کے بعد رسیپٹ لازمی لیں، جس پہ کمپنی کی سٹیمپ اور دستخط ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، پیسے کبھی بھی کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہ بھیجیں، ہمیشہ کمپنی کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ بینک ٹرانسفر ہی کریں۔ اپنی ریسرچ مکمل کرنے کے لیے 2-3 کمپنیز کے ریٹ لیں اور ان کو آپس میں کمپیئر کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سستے تک اس کے لالچ میں نہ آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے بچانے کے چکر میں آپ کچھ ایسا لے لیں جو آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمرہ ایک عبادت ہے اور یہ کوئی فرض عبادت نہیں ہے، تو آپ اس کو اسی وقت کریں جب آپ اس کو افورڈ کر سکیں، تاکہ آپ بہترین اور معیاری پیکیج لیں اور اپنا جو سفر ہے وہ سکون اور سہولت کو ترجیح دیں، کیونکہ عمرہ ایک عبادت ہے، کاروبار نہیں۔ یہاں سکون اور سہولت کو ترجیح دیں تاکہ دل لگا کر عبادت کر سکیں۔ اب یہاں پہ کچھ بات کر لیتے ہیں سفر کے دوران کچھ احتیاطی اصول کی۔ یہاں پر کچھ احتیاطی باتیں ہیں جو آپ کے سفر کو محفوظ اور پرسکون بنائیں گی۔ اپنے بیگ میں کوئی بھی نشاور یا ممنوع دوا نہ رکھیں، جیسے کہ کھانسی کا سیرپ، نیند کی دوائی اور اسی طرح سے کوئی بھی نشاور چیز، بھلے وہ آپ کی میڈیسن ہے، اس کو بیگ میں نہ رکھیں۔ دوائیں صرف ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ رکھیں، پراپر پرسکرپشن لیں اور اس کے ساتھ جو میڈیسن آپ کو بتائی گئی ہیں وہ لیں اور بہت زیادہ تعداد پہ نہ لیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی اضافی میڈیسن اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں۔ کسی کا سامان ساتھ لے جانے کا وعدہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ ایک چھوٹی سی مہربانی بھی بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ اپنے موبائل میں میک شور کریں کہ آپ کے موبائل میں کوئی بھی ایسی ممنوعہ میڈیسن یا اس قسم کی کوئی ڈرگ سے ریلیٹڈ چیز کی تصویر بھی آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا موبائل فون چیک ہو گیا اور اس کے اندر سے کوئی تصویر بھی برآمد ہو گئی تو وہ آپ کو ڈرگ ڈیلر سمجھ کر گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، چھوٹی سی تصویر بھی آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں منشیات پر براہ راست سزائے موت ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ ایک لمحے کی غفلت پوری زندگی برباد کر سکتی ہے، تو برائے مہربانی اپنے سامان کو خود پیک کریں
اور کسی کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں۔ اپنے موبائل کو پراپر کلین کریں اور اس کے بعد اپنے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف کھانسی کے سیرپ کی ہے یا کوئی ایسی میڈیسن ہے جو ڈپریشن کے لیے استعمال ہوتی ہے یا سکون آور ہوتی ہے، جو کہ ہوتی میڈیسن ہے، اس کا ڈرگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کی مستند ڈاکٹر کی پرسکرپشن نہیں ہے تو آپ اس کی تصویر کو بھی اپنے موبائل سے ریموو کر دیں۔ تو یہ تھی آج کی مکمل گائیڈ عمرہ ویزا اور موجودہ پالیسیز کے بارے میں۔ امید ہے کہ اب آپ کو اصل مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کا حل بھی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہے تو اس کو لائک کریں، مزید لوگوں کے فائدے کے لیے شیئر کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا پوائنٹ بہترین اور مددگار لگا۔ مزید ایسی مستند معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدس سفر کو آسان اور قبول فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔